الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 43واں حصہ 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 20 صفر المظفر 1445 ہجری اور 7 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ 2020 میں جب ابراہم ایکارڈز لکھے گئے، سائن کیے گئے، تو اس کے بعد سے بہت سے اسرائیلی وزیر کھلم کھلا ریاست فلسطین کا اور لفظ فلسطین کا اس طرح انکار کرتے ہیں کہ جی فلسطین نام کی کوئی شے نہ ہے نہ تھی۔ فلسطین کا وہ اس قدر انکار کرنے میں دلیر ہو گئے ہیں کہ اب انہیں اپنی بھی کتابوں کی حیا نہیں آتی، اور جن کے اندر حیا باقی ہے ان کو ہم ان کا بھولا بسرا سبق پھر سے یاد کروا دیتے ہیں کہ جوئش انسائکلوپیڈیا، جو کہ یہودیوں کا لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے، 1901 سے 1906 کے زمانے تک کا یہ لکھا ہوا اہم ڈاکومنٹ، اس کا آرٹیکل 12149 12149 نمبر آرٹیکل کا نام ہے پلگرمیج، حج، یعنی یہ یہودیوں کے حج کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سب ہیڈنگ ہے پلگرمیج ٹو سیکنڈ ٹیمپل، یعنی دوسرا جو ٹیمپل بنا۔ یاد رہے کہ پہلے ٹیمپل کو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، خلافت تھی، اور پھر اس کے بعد چلتا رہا زمانہ، وقت چلتا رہا، اور پھر 583 سے 586 قبل مسیح میں پہلی تباہی ہوئی، جب یروشلم کو اور مسجد الاقصیٰ کو، یعنی اس عبادت گاہ کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ وہ تھی پہلی تباہی۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ یہ آباد ہوئے وہاں پہ جا کے، اور پھر سے وہ عبادت گاہ بنی، تو اب یہ اس زمانے کی بات ہے، پلگرمیج ٹو سیکنڈ ٹیمپل۔ تو اس میں پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے، ڈیورنگ دا ٹائم آف دا سیکنڈ ٹیمپل دا جوڈینس رولڈ پیلسٹائن۔ اب یہیں پہ ہم رکتے ہیں اور دوبارہ سے پھر بتا دیں اپنے بچوں کو، جوڈینس یہ جودا کے نام سے ہے، یعنی جودا والے۔ جودا بھی ایک ریاست تھی، اور جودا لوگ کون کہلاتے ہیں؟ جو جودا کی نسل میں سے ہیں، اور پھر کسی وقت یہ انہوں نے اپنی ایک الگ جودا ریاست بنائی۔ اور سیکنڈ ٹیمپل کے زمانے میں لکھتے ہیں کہ جوڈینس رولڈ پیلسٹائن۔ اب آج کے صہیونیوں اور یہودیوں دونوں سے یہ سوال ہے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ سیکنڈ ٹیمپل کے دور میں جوڈینس فلسطین پر حاکم تھے، ریاست اسرائیل پر حاکم نہیں تھے، لہٰذا ریاست اسرائیل ہر زاویے سے جھوٹی ہے، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے حزب الشیطان کی طرف سے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی ہم انہی کے لکھے ہوئے کو انہی کے سامنے بطور کومنٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا چلیں جی، مان لیا کہ وہ فلسطین پہ حاکم تھے، کون؟ جودا والے، ریاست اسرائیل پہ حاکم نہیں تھے۔ آگے آ جائیں۔ اینڈ ایز اے یونائٹڈ پیپل سیلیبریٹڈ دا فیسٹ آف سکت ان یروشلم، اور وہ اپنی سکت کی رسم یروشلم میں منایا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے، فرام بیانڈ پیلسٹائن، فلسطین سے باہر، اسپیشلی فرام دا ریور یوفریٹس، دریائے فرات کے علاقے سے، دے جرنیڈ ٹو یروشلم، وہ سفر کرتے تھے یروشلم کی طرف، فار دا فیسٹیولز، اپنے تہواروں کے لیے۔ اگلا جملہ ایسا ہے جس سے ان کے سچ اور جھوٹ کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، جب وہ سفر کرتے تھے دریائے فرات کے علاقے سے یروشلم کی طرف تو کیا ہوتا تھا؟ سم ایون انڈینجرڈ دیئر لائفز پاسنگ دا گارڈز posted to stop the pilgrimages. Some even endangered their lives. حتیٰ کہ کچھ لوگ اس سفر میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے تھے۔ وہ اتنا پر خطر سفر تھا کہ اس میں موت کا بھی خطرہ تھا۔ پاسنگ دا گارڈز، کیونکہ انہیں ان محافظوں کے
درمیان میں سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا. جو محافظ وہاں پہ کھڑے کیے گئے تھے پوسٹڈ، جو وہاں پوسٹ کیے گئے تھے ٹو سٹاپ دا پلگرمیجز، حج کو روکنے کے لیے. اب پچھلے ہم پیراگراف میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ فرسٹ جو ٹیمپل کے دوران میں یہ ہو چکا تھا کہ جوڈینز ہی کی نسلوں میں سے جیروبوم نام کے کنگ نے یروشلم کی طرف جانے والے حاجیوں کو روکنے کے لیے اپنے ظالم سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے. تو اب یہ سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ ہے اور لکھتے وہ یہ ہیں، دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جوڈینز رولڈ پیلسٹائن. تو اگر تو اس بات کو آپ سچ مانتے ہیں کہ جی جوڈینز نے فلسطین پہ حکومت کی، تو بھی صہیونیوں کے منہ پہ تمانچہ یہ ہے کہ بھئی ریاست اسرائیل کا ذکر کوئی نہیں ہے، فلسطین ہی کی حقیقت ہے، ماضی میں بھی اور آج حال میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگی. اب ان کا جھوٹ کیسے جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ قافلے جو جوڈینز تھے وہ دریائے فرات سے یروشلم کی طرف سفر کرتے تھے تو انہیں ان محافظوں میں سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ وہاں حاجیوں کو روکنے کے لیے پوسٹ کیے گئے تھے. اب انہی دو جملوں میں سے ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ لگائیں. ایک لائن میں وہ لکھتے ہیں کہ وہی جوڈینز فلسطین کے حاکم تھے اور وہی جوڈینز جب سرحد پار کر کے سرحد تو خیر اس زمانے میں اس طرح نہیں تھی جیسے آج 21ویں صدی میں ہے، لیکن جب وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کر رہے ہوتے تھے حج کی رسومات میں شرکت کے لیے، تو رستے میں وہ ظالم سپاہی ان کو روکتے تھے. تو انہی دو باتوں سے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ بھئی اگر جوڈینز پیلسٹائن پہ حاکم تھے تو انہی کے مقرر کردہ ظالم سپاہی ان کو حج سے روکتے کیوں تھے. لہٰذا یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ان کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بولتے ہیں. ریاست اسرائیل کے نام پہ آج بھی انہوں نے جو دجل مچایا ہوا ہے اس کا مزید رد اسی پیراگراف میں آپ اور سنیے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ حاجیوں کی تعداد کے حوالے سے ذکر ہے. دا نمبر آف جوئش پلگرمس ٹو دا ٹیمپل واز کمپیوٹیڈ بائی دا گورنر جیسیس فلورس، یعنی گورنر جیسیس فلورس نے ایک دفعہ حاجیوں کو کاؤنٹ کرنا گننا شروع کیا. تو کس طریقے سے گنا؟ who counted 256,500 paschal lambs، یعنی اس گورنر نے جب گننے پہ بندے معمور کیے تو انہوں نے 2,56,500 بھیڑیں جو ہے نا وہ گنی جو قربانی کے لیے لے جائی جا رہی تھیں. ایٹ ون پاس اوور فیسٹیول، یہ ایک پاس اوور فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے، ایک رسم کے دوران وہاں سے 2,56,500 بھیڑیں گزری تھیں. تو جب وہ اتنی بھیڑیں گزری تھیں تو کہتے ہیں allowing 10 persons to one lamb، 10 بندوں کے نام پہ ایک بھیڑ ذبح کی جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا this would make 2.5 ملین یعنی 2565,000 پلگرمس، یعنی 25,65,000 حاجی بنتے ہیں. یہ ان کی اپنی گنتی ہے. اچھا چلیں اور آگے چلتے ہیں. پھر ایک اور حوالہ دیا گیا ہے، دا توصفتہ ریکارڈز دا سینسس آف ایگریپا. سینسس بھی گنتی کو شمار کو کہتے ہیں، گننے کو. تو ایگریپا کا جو سینسس تھا اس میں کیا ہوا، who ordered the priest to take one hind leg of every paschal lamb and counted 1.2 million legs. اسی طرح اس نے بھی ایگریپا کے حاکم نے بھی پادریوں کو کہا، راہبوں کو کہا کہ بھئی تم اپنے یعنی حاجیوں کی تعداد کو گنو. تو انہوں نے بھیڑوں کی تعداد کو گننا شروع کیا. تو کتنی بھیڑیں کاؤنٹ کی؟ پوری ایگزیکٹ 1.2 ملین، 12 لاکھ بھیڑیں. تو چونکہ وہ 10 بندوں کے لیے ایک بھیڑ ہوتی تھی قربانی کی، تو وچ وڈ میک دا ٹوٹل 12 ملین، یعنی کہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، 1,20,00,000 حاجیوں نے اس وقت حج کیا. اچھا یہاں تک تھا پرانی کتابوں کا حوالہ، توصف پیسیج 464b، یعنی مختلف حوالوں سے انہوں نے یہ تعداد لکھی ہوئی ہے. پھر آگے 1901 سے 1906 تک کا جوئش انسائکلوپیڈیا لکھنے والے یہودی وہ خود یہ لکھتے ہیں، سنیے،
دیز فگرز آر ایویڈنٹلی ایگزیجریٹڈ، کہ بالیقین یہ جو نمبر بتائے گئے ہیں یہ ایگزیجریٹڈ ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے، ان کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا، ایگزیجریشن کی گئی ہے. اینڈ آر بیسڈ آن دا ڈیزائر ٹو ڈبل دا 600,000 آف دا ایگزوڈس، کہ ایگزوڈس یعنی جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے تھے تو وہ اسے ایگزوڈس کہتے ہیں. تو اس میں 6 لاکھ مرد تھے. تو کہتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ عادت رہی ہے کہ اپنے اس ایگزوڈس میں آنے والے مرد حضرات کی تعداد کو بعد والے زمانوں میں ہمیشہ یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. سنیے یہودیوں کا سینٹنس یہودیوں کے بارے میں. These figures are evidently exaggerated. اب اور آگے چلتے ہیں. A tendency یعنی ایگزیجریشن ایک ایسی ٹینڈنسی ہے، ایک ایسا ان کا رواج ہے. A tendency frequently noticed in the Haggadah. Haggadah بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ Haggadah میں بھی اس جھوٹ بولنے اور ایگزیجریشن کی ٹینڈنسی کو بارہا نوٹ کیا گیا. پھر آگے لکھتے ہیں اٹ از کیلکولیٹڈ. اب وہ جو تبصرہ کرنے والے یہودی ہیں وہ حقیقت بیان کرتے ہیں. اب آپ اس حقیقت کو سنیے. اٹ از کیلکولیٹڈ دیٹ اینشینٹ جیروسلم، پرانا جو یروشلم تھا، کمپرائزڈ این ایریا آف 2.4 اسکوائر یارڈ، اس پہ 24 لاکھ مربع گز کا رقبہ شامل تھا. 24 لاکھ 2.4 ملین مربع گز، اور 10 مربع گز ایک حاجی کو الاٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ allowing 10 yards فار ایچ پرسن، ہر ایک شخص کو 10 گز کا علاقہ دیا جاتا تھا ان رسومات کے دوران. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ would contain 240,000 persons، کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کتنے حاجی آ سکتے ہیں؟ 2,40,000. اب پچھلی بات میں یہ کہا گیا کہ 25,65,000 حاجی ایک موقع پہ آئے. دوسرے موقع پہ کہا گیا کہ 1,20,00,000 حاجی وہاں پہ آئے. جبکہ حقیقت بتانے والے یہودی یہ بتا رہے ہیں، جو کہ آرٹیکل پلگرمیج حج کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 12,149 میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ تو 2,40,000 افراد کی گنجائش تھی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے حج کی رسومات کے آرٹیکل میں بھی ان کا جھوٹ عیاں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور فلسطین کو پھر سے اس زمین کے صحیح حقداروں کو عطا فرمائے. اور بالیقین اب وہ مرحلہ بڑا ہی قریب ہے کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اس زمین دنیا پر خلافت کا نظام پھر سے قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور فلسطینیوں کو بھی ان کا حق دلوائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.